بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح جس نے امام کی بات مانی اس نے میری بات مانی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیمار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پرسی یعنی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کے اہل خانہ میں سے کسی نے کہا، ہمیں تو یہ امید تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت مریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا شہادت ہے، مرض طاعون میں مر جانا شہادت ہے، عورت کا زچگی یعنی جننے کی حالت میں مر جانا شہادت ہے، ڈوب کر یا جل کر مر جانا شہادت ہے، نیز پسلی کے ورم میں مر جانا شہادت ہے۔ حضرت عدی بن ثابت سے روایت ہے، میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حدیث بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انصار کے متعلق کہ ان کا دوست مومن ہے اور ان کا دشمن منافق ہے، اور جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس نے ان سے دشمنی کی اللہ اس سے دشمنی کرے گا۔ میں نے عدی سے پوچھا، تم نے یہ حدیث براء رضی اللہ عنہ سے سنی؟ انہوں نے کہا، سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ہی یہ حدیث بیان کی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ دو اور استغفار کرو، کیونکہ میں نے دیکھا جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ ایک عقلمند عورت بولی، یا رسول اللہ، کیا سبب ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہیں جہنم میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لعنت بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ میں نے عقل اور دین میں کم اور عقلمند کو بے عقل کرنے والی تم سے زیادہ کسی کو نہ دیکھا۔ وہ عورت بولی، ہماری عقل اور دین میں کیا کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل کی کمی تو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور دین میں کمی یہ ہے کہ عورت کئی دن تک یعنی ہر مہینے میں نماز نہیں پڑھتی حیض کی وجہ سے، اور رمضان کے روزے نہیں رکھتی حیض کے دنوں میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، خرابی ہو اس کی یا میری۔ آدمی کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا یا نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ فرما رہے تھے، بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا کام افضل ہے یعنی سب سے بڑھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا اس کی راہ میں۔ میں نے کہا، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اس کے مالک کو عمدہ معلوم ہو اور جس کی قیمت بھاری ہو۔ میں نے کہا، اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مدد کر کسی صانع کی، مزدوری کر اس کے لیے جو بے ہنر ہو، یعنی کوئی کام اور پیشہ نہ جانتا ہو اور روٹی کا محتاج ہو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر خود میں ناتواں ہوں یعنی کام نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تو کسی سے برائی نہ کر، یہی تیرا صدقہ ہے اپنے نفس پر۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔